تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 109 اور 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ ترجمہ: اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ دل میں یہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا لیں، اپنے دلوں کے حسد کے باعث، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق ظاہر ہو گیا ہے، سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ پہلے سے بھیج دو گے اپنی جانوں کے لیے کوئی خیر، اسے اللہ کے پاس پا لو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں کا دیکھنے والا ہے جن کو تم کرتے ہو۔ ان آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہودیوں کو یہ تو خوب واضح طریقے پر معلوم ہو گیا تھا کہ نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کو حسد کھا گیا۔ خود تو مسلمان ہوتے ہی نہ تھے، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑوں کے، اور طرح طرح کی کوششیں کرتے تھے کہ عرب بھی مسلمان نہ ہوں، اور جو لوگ مسلمان ہو چکے ان کو واپس کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے قلبی ارادوں سے مطلع فرمایا تاکہ ان سے بچتے رہیں اور ان کی چکنی چوری باتوں میں نہ آئیں اور ان کی جھوٹی ہمدردی کو کوئی حیثیت نہ دے۔ چونکہ مسلمان اور یہودی ایک ہی شہر یعنی مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور اس وقت تک ظاہری اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں کے غلبے کی صورت ظاہر نہ ہوئی تھی، اس لیے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم معاف کرو اور درگزر کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ قدرت ہے، من جملہ اس قدرت کے یہ بھی ہے کہ وہ تم کو ان پر غلبہ دے دے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ دن آیا کہ قبیلہ بنی نذیر کو مسلمانوں نے خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا، اور یہود کے دوسرے قبیلہ بنو قریظہ کے مرد قتل کیے گئے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو کچھ اپنی جانوں کے لیے کوئی بھلائی پہلے سے بھیج دو گے اسے اللہ کے پاس پا لو گے۔ اس میں اعمال صالحہ میں مشغول رہنے اور جانی و مالی عبادت ادا کرتے رہنے کا حکم دیا۔ اس میں اعمال صالحہ میں مشغول رہنے اور جانی و مالی عبادت ادا کرتے رہنے کا حکم دیا، جیسے کہ فاعفوا واصفحوا میں صبر کا حکم دیا۔ اور آخری میں آیت میں یہ فرمایا کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہے، ہر خیر و شر کا اسے علم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔